لیلۃ الدفن یا قبر کی پہلی رات وہ پہلی رات ہے کہ جب میت کو دفن کرتے ہیں۔ اسلامی لغت میں اس رات کو خصوصیات اور حوادث کے بارے میں بہت بحث ہوئی ہے۔ روایات کے بقول پہلی رات میت کے لیے بہت مہم رات اور اس کے مختلف مراحل ہیں۔ سب سے پہلے فرشتہ جس کا نام رومان ہے، وہ اعمال نامہ دیکھنے کے لیے قبر میں داخل ہوگا، اور اس کے بعد دو فرشتے نکیر و منکر یا بشیر و مبشر اس شخص کے عقائد اور اعمال کے بارے میں سوال کریں گے۔ بعض اعمال جیسے کہ نماز، وحشت قبر میت کی ان سختیوں کو کم کرنے میں مدد کرے گی۔ قبر کی پہلی رات مومنوں کے لیے خوبصورت اور آرام دہ، اور کافروں بدکاروں کے لیے بہت سخت اور وحشت ناک ہے۔ اکثر محدثین متکلمین کے مطابق قبر میں سوال و جواب اسی مادی بدن سے ہوں، اور اکثر فلاسفر کے مطابق برزخی بدن سے۔ فلاسفر برزخ کے دن رات کے لیے خاص تعبیر مد نظر رکھتے ہیں کہ جن کا سمجھنا عام لوگوں کی سمجھ سے بالاتر ہے، اور قبر کی پہلی رات کو موت کا آغاز اور روح کے برزخ میں داخل ہونے کو کہتے ہیں۔ قبر میں داخل ہونا دینی اصول اور روایات کے مطابق اعتذار اور موت کے آغاز کے وقت انسان اپنے اعمال کا نتیجہ مشاہدہ کرتا ہے، اور اس سے یا وہ خوش ہوتا ہے یا اپنے لیے رنج و عذاب دیکھتا ہے۔ موت کے پہلے کچھ گھنٹے اور پہلے دن روح برزخ کے علاوہ اس مادی بدن کے ساتھ ساتھ رہتی ہے، کیونکہ دنیا میں روح کو اس مادی بدن سے انس و محبت تھی، اس لیے اب وہ اس بدن پر خاص توجہ رکھتی ہے اور اس کے ساتھ رابطہ برقرار رہتا ہے۔ غسل اور دوسرے امور انجام دیتے وقت روح اس بدن کے ساتھ ساتھ رہتی ہے، اور اس بدن کو دفن کرتے وقت روح خود کو قبر میں دیکھتی ہے۔ جو ہی میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے، اسی وقت قبر کی پہلی رات کا آغاز ہو جاتا ہے۔ یہ بہت ہی سخت رات ہوتی ہے جسے میت تجربہ کرتی ہے، اور اس سے کوئی چھٹکارا نہیں ہے۔ تمام اعمال اور یہ اس شخص کی اس مادی دنیا سے کتنی محبت تھی، یہ سب اس میت پر تاثیر گزار ہیں۔ امام صادق علیہ السلام کی روایتوں کے مد نظر رکھتے ہوئے مسلمان حکماء کی نظر میں قبر اور وہاں پیش آنے والے سب حوادث عالم برزخ ہے۔ اس نظر کے مطابق قبر میں داخل ہونا اور قبر کی پہلی رات موت کے آغاز سے شروع ہو جاتی ہے، اور بدن کے دفن ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ رومان فرشتے کا حاضر ہونا میت کو دفن کرنے کے بعد سب سے پہلا فرشتہ جو قبر میں داخل ہوگا وہ ملک رومان ہے۔ امام سجاد علیہ السلام نے صحیفہ سجاد یہ کہ تیسری دعا میں اس فرشتے پر درود بھیجا ہے۔ اس فرشتے کا کام اعمال کی شمارش جمع بندی کر کے ریکارڈ تیار کرنا ہے۔ یہ وہی اعمال نامہ ہے۔ اس نامہ اعمال کی کیفیت اور جنس ہماری سمجھ سے باہر ہے، اور یہ فرشتہ یہ قیامت تک اس کے ساتھ ہوگی، اور قیامت کے دن ہر شخص کے اعمال کا حساب اسی اعمال نامہ اور ریکارڈ کے مطابق ہوگا۔ یہی فرشتہ اس شخص کے اعمال کے مطابق بعد میں آنے والے فرشتوں کو اس میت کے ساتھ سلوک کرنے کے بارے میں بتائے گا کہ اس شخص کے ساتھ کس طریقے سے پیش آیا جائے۔ سوال قبر منکر نکیر کے سوال قبر کی پہلی رات کی اہم کارروائی ہے۔ یہ فرشتہ
رومان کے بعد قبر میں داخل ہوگا۔ ایک میت کے دائیں طرف اور دوسرا بائیں طرف کھڑا ہوگا اور اس سے سوال پوچھیں گے۔ اگر شخص کافر یا گناہ گار ہوگا تو یہ دونوں فرشتے وحشت ناک چہروں کے ساتھ اس کے سامنے آئیں گے اور اس پر عذاب کریں گے اور اس کی قبر آگ سے بھر جائے گی۔ ان دونوں فرشتوں کو نکیر و منکر کہا جاتا ہے۔ اگر شخص مومن ہوگا اور اولیاء خدا کی مدد کے ساتھ سوالوں کے جواب دے گا اور وہ دونوں فرشتے خوبصورت چہرے کے ساتھ اس کو بہشت کی خوشخبری دیں گے اور اس کی قبر کو نعمات الہی سے بھر دیں گے۔ اس صورت میں ان دونوں فرشتوں کے نام بشیر و مبشر ہیں۔ روایات کے مطابق اس رات اس شخص کے ایمان کے بارے میں پوچھا جائے گا اور یہ کہ آیا خدا اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے اور کس کو اپنی امامت اور پیشوائی کے لیے انتخاب کیا ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں اس سے زیادہ سوال بیان کیے گئے ہیں۔ بعض روایات کے مطابق پہلی رات کے سوال و جواب عمومی ہیں اور تمام انسانوں سے پوچھے جائیں گے۔ بعض علماء نے اس عمومی سے دو مورد کو استثناء کیا ہے، جیسے کہ انبیاء علیہ السلام اور ائمہ معصومین علیہ السلام اور وہ افراد کے جو سوال کی شرائط نہیں رکھتے جیسے کہ بچے اور دیوانے، کیونکہ اس بارے میں کوئی صریح روایات موجود نہیں ہیں۔ اس لیے علامہ مجلسی کا عقیدہ ہے کہ اس بارے میں کسی خاص نظر کا اظہار نہ کیا جائے۔ جب شب اول قبر کو آسان کرے گی اور اس والے اسبابیت کے رشتہ داروں کو سفارش کی گئی ہے کہ میت کو دفن کرنے کے بعد اسے تنہا نہ چھوڑیں اور تلقین پڑھنے سے منکر و نکیر کے سوالوں کے جواب دینے میں اس کی مدد کریں۔ اس شخص کے اعمال صدقات اور نماز روزے کے علاوہ بعض دوسرے اعمال جیسے نماز، ہدیہ، نماز، وحشت قبر وغیرہ میت کے لیے مفید ہے اور اس کی قبر کی سختی ختم یا کم ہو سکتی ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔